अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं शादाब अख्तर औलिया अल्लाह चैनल से आज मैं आपको जिस वली की बारगाह में लेकर आया हूँ, इनके नाम से सारी दुनिया, सारा हिंदुस्तान वाकिफ़ है। आप मेरे पीछे आपका रोज़ा शरीफ देख सकते हैं। मैं इस वक्त अमरोहा शरीफ की सरज़मीन पर पहुँचा हुआ हूँ और आपको सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह के दरबार में लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आपकी जो शोहरत है, उस शोहरत से तो हिंदुस्तान में सभी लोग वाकिफ़ हैं। आपकी जो करामात है, उस करामात से भी हिंदुस्तान में सभी लोग वाकिफ़ है। मैं आपकी करामात भी दिखाऊंगा आपको, जो सरकार की करामात है, और सरकार के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दूंगा। जो भी मैं जानता हूँ सरकार के बारे में, मैंने जो रिसर्च करके जो निकाला है, वो सारी बातें मैं आपको बताऊँगा। ये जो करामात है यहाँ पर बिच्छू वाली, वो भी आपको करके दिखाऊँगा यहाँ पर, तो आप बने रहें मेरे साथ। अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं अमरोहा की अगर हिस्ट्री बताऊं आपको, अमरोहा शहर नाम कैसे रखा गया, तो आप जब मुल्तान शरीफ में आराम फरमा थे हज़रत शरफुद्दीन शाह विलायत रहमतुल्लाह ताला अलैह, तो वहाँ पे दो चीज़ बड़ी फ़ेमस थी, आम और रोह मछली। तो जब आप आपको वहाँ से ऑर्डर हुआ कि आप हिंदुस्तान चले जाएँ, तो आपने पूछा कि मैं क़याम कहाँ करूँ, आपके पूरे पीरो मुर्शिद से जहाँ से भी आपको ऑर्डर हुआ था, तो आपने पूछा मैं क़याम कहाँ करूँ, कि हिंदुस्तान में जब आप जाओगे तो आपको कोई ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पर आम और रोहू मछली ज़्यादा दिखे, तो वहीं पे आप क़याम कर लेना। तो जब हज़रत अमरोहा पहुँचे तो अमरोहा में आपको वो दोनों चीज़ें यहाँ पर मिली, तो उसी के नाम पे आपने यहाँ पे क़याम किया और इस जगह का नाम अमरोहा शरीफ पड़ा। अमरोहा शरीफ इस जगह का नाम रखा गया। और मैं आपको यहाँ पर सभी जितनी भी करामात हैं, बहुत सारी दरगाह हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। ये जो पीछे जो आपके आस्थाने में जो छोटी छोटी दरगाह बनी हुई है, वो आपके पोती की हैं, और अंदर जो मेन आस्थाना है उसके अंदर जो दो दरगाह हैं, वो आपकी और आपके अहलिया की दरगाह है, वो दोनों। तो आपने यूट्यूब पर कहीं वीडियो देखी होंगी, आते हैं और सिर्फ ये जो यहाँ पे जो करामात है वो करामात दिखा के चले जाते हैं, मगर इस वीडियो में आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो आज तक कभी आपने सुनी ना हो, किसी भी चैनल पे सुनी ना हो। तो क्योंकि हम सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसके बाद ही वीडियो बनाते हैं। सरकार के बारे में सारी सच्ची बातें जो भी हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सरकार का सिलसिला, आप कहाँ से आए, आपके आबा व अजदाद, आप जो सोहरवर्दी ख़ानदान से हैं, सोहरवर्दी या चिराग हैं आप, तो कैसे कैसे आप सारी जितनी भी मालूमात है वो सारी मालूमात इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ अभी दरगाह का वॉक राउंड कराने, दरगाह को पूरी तरीके से दिखा देता हूँ, यहाँ का एरिया दिखा देता हूँ। तो बने रहें मेरे साथ और चलिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी लगेगी वीडियो। पूरी वीडियो ज़रूर देखें और एंड में आपको मैं जो यहाँ पे जो करामात है वो करामात भी दिखाऊँगा कि जो हाथ पे जो यहाँ पे जो बिच्छू जो रखते हैं, तो अगर किसी भी हमारे भाई को किसी भी तरीके की, बहुत बदअकीदा लोग हैं, मैंने अपने कानों से सुना हुआ है, तो भाई अपने घर से बिच्छू लेकर आ सकते हैं। आप बिल्कुल बेझिझक अपने घर से बिच्छू लेकर आ सकते हैं, और यहाँ पर आकर जैसे ही आप सरकार की हद में आओगे, उस बिच्छू का असर ही ख़त्म हो जाएगा। यही सरकार की करामात है, और जिसको यकीन ना हो वो भाई आ सकता है यहाँ पे, दुनिया का सबसे ख़तरनाक बिच्छू लेकर आ सकता है और ये करामात देख सकता है, और सरकार से इजाज़त लेके 2 दिन 3 दिन के लिए बिच्छू को वापस बोल के भी लेके जा सकता है। जब तक के लिए वो बोल कर लेकर जाएगा कि 2 दिन 3 दिन के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, तो जब तक बिच्छू आपके दरबार से बाहर जाने के बाद भी उसका असर ख़त्म रहेगा, नहीं काटेगा। और किसी को भी अगर इस बात पे यकीन ना हो तो बिल्कुल बेझिझक यहाँ पे आ सकते हैं। वीडियो में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि बिच्छू हाथ पे रख के दिखाऊंगा। तो जिस हमारे भाई को किसी भी तरीके का शक व शुबा हो, तो बिल्कुल अपने घर से बिच्छू लेके आ सकते हैं। बोलते हैं कि डंक तोड़ के रखते हैं बिच्छू का, कि यहाँ पे जो बिच्छू रखे हुए उनका डंक टूटा हुआ है, तो भाई आप डंक वाला बिच्छू लेके आ सकते हैं, अपने घर से ख़तरनाक बिच्छू लेके आ सकते हैं। जिसको भी शक व शुबा हो, बस आपका अकीदा मजबूत होना चाहिए, क्योंकि यहाँ मोहब्बत, अदब और अकीदत, ये 3 चीज़ों का काम चलता है। वरना अगर आपका अकीदा कमज़ोर है तो शायद आपको काट ले, मगर ऐसा हुआ तो नहीं है आज तक। तो आप बेझिझक यहाँ पे आइए, सरकार की करामात देखिए, और मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखा देता हूँ जो अब मैंने वीडियो में आपको बताई हैं। आप सैयद शरफुद्दीन शाह विलायत की पैदाइश 1236 ईस्वी में हुई। आपका जो विसाल है वो 1343 ईस्वी में हुआ, और आपने कुल उम्र 107 साल पाई।
اب میں آپ کو آپ کے روضے کی زیارت کرانے جا رہا ہوں، آپ کا پورا ایریا دکھانے جا رہا ہوں. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو کچھ انفارمیشن دوں گا، تو آپ دھیان سے سنیے. میں سرکار کے بارے میں ساری معلومات دینے جا رہا ہوں، تو آپ دھیان سے سنیے گا. آپ کا پورا نام سید حسین شرف الدین شاہ ولایت نقوی واسطی ہے. سید آپ کے نام سے پہلے اس لیے استعمال کیا جاتا ہے کیونکہ آپ اہل بیت سے سید زادے ہیں، آپ اہل بیت کی اولاد میں سے ہیں، تو اس لیے آپ کو آپ کے نام کے آگے سید کا استعمال ہوتا ہے. اور حسین آپ کا پیدائشی نام ہے. شرف الدین جو آپ کا نام ہے یہ آپ کو ایز اے ٹائٹل ایک لقب دیا گیا ہے. دراصل ایک زمانہ ایسا گزرا ہے جب اسلام میں لوگ دین کی خدمت کیا کرتے تھے تو ان کے نام کے اینڈ میں دین کا استعمال کیا جاتا تھا، یا ان کے نام کے ساتھ دین کا استعمال کیا جاتا تھا، اور بڑی ہی کثرت کے ساتھ یہ کام ہوا ہے اس دور میں. دراصل اس وقت کے جو بادشاہ تھے وہ جو بھی انسان دین کی خدمت کیا کرتا تھا تو اسے ایز اے ٹائٹل یا کوئی لقب دے دیا کرتے تھے. اگر میں آپ کو کچھ ایگزامپل دوں تو بڑی ہی معتبر ہستی ہیں جن کے نام کے اینڈ میں دین کا استعمال کیا گیا ہے، جیسے معین الدین، فرید الدین، علاء الدین، نظام الدین، قطب الدین، جلال الدین. یہ بڑے ہی معتبر نام ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لیے. بڑے ہی اعلیٰ مقام پہ یہ ولی فائز ہیں. تو ان کے سبھی کے نام کے اینڈ میں دین کا استعمال ہوا ہے. اب آپ کو میں ولایت کا درجہ بتا دیتا ہوں کہ ولایت کا درجہ کیا ہوتا ہے. یہ جو الفاظ ہیں یہ دو الفاظ ہوتے ہیں ایکچول میں، ولایت اور ولایت. تو میں نے دونوں الفاظوں کو الگ الگ بتاؤں گا. ولایت آپ کے نام کے ساتھ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے، ولایت وہ کمال ہے جس سے لوگوں کو فیض پہنچتا ہے. ولایت جو الفاظ ہے اس کا معنی ہے جو نسبت بندے کو اللہ سے ہوتی ہے وہ ولایت کہلایا کرتی ہے. تو دونوں ہی الفاظ میں بڑا فرق ہے، لوگ نام لینے میں غلطی کر دیتے ہیں اکثر. تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ کے نام کے آگے ولایت کا استعمال کیا جاتا ہے. ولایت اور ولایت دونوں ہی دراصل الفاظ الگ الگ ہیں. اور آپ کو نقوی آپ کے نام کے ساتھ اس لیے لگایا جاتا ہے کیونکہ آپ امام سید علی الہادی نقوی کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے آپ کے نام کے ساتھ نقوی لگایا جاتا ہے. اور اینڈ میں جو ہے واسطی لگایا جاتا ہے. واسطی آپ کے نام کے ساتھ اینڈ میں لگایا جاتا ہے. واسطی آپ کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ آپ واسط کے رہنے والے تھے. یہ جو شہر ہے بغداد اور بصرہ کے بیچ واقع ہے، اور اس شہر کی بنیاد 702 عیسوی میں حجاج بن یوسف نے رکھی تھی. یہ تو آپ کے نام کے بارے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے کہ آپ کا نام کے معنی دراصل الگ الگ الفاظ کے اکارڈنگ بتا دیے ہیں. اب میں آپ کی وجہ شہرت کو بیان کر دیتا ہوں کہ آپ کی جو شہرت ہے کس وجہ سے ہے. یوں تو آپ نے اسلام کی بڑی تبلیغ کی، مگر آپ کی وجہ شہرت آپ کے دربار میں بچھو کا ڈنک نہ مارنا ہے. کیا آپ ایسا گمان کر سکتے ہیں کہ جو چیز جانی ہی اس لیے جاتی ہے کہ وہ ڈنک مارنے میں مشہور ہے، مگر ایک جگہ ایسی ہے جہاں وہ آ کر بے اثر ہو جایا کرتی ہے، وہ اپنی فطرت ہی بھول جاتی ہے. تو اس کرامات کو دیکھنے کئی ویگیانک آئے، ریسرچ کرنے آئے، مگر اس کرامات کو دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. ریکارڈ کے اکارڈنگ بتایا جاتا ہے کہ ایک سال میں لگ بھگ 1000 لوگ بچھو کے ڈنک مارنے سے مر جاتے ہیں. جو راجستھان کا جو بچھو ہے وہ بڑا ہی زہریلا بچھو ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ اس کے کاٹنے کے آدھے گھنٹے میں ہی لوگ مر جایا کرتے ہیں. تو مگر یہاں پر بچھو بے اثر ہو جاتا ہے. اور یہ تو آپ کی بڑی ہی مشہور کرامات ہے. میں ایک کرامات اور ساتھ ساتھ بتاتا چلوں. آپ کے دربار میں ایک دیوار ہے جس کو شاہ ولایت کا گھوڑا کہا جاتا ہے. شاہ ولایت کا گھوڑا. ایک روز آپ نے اس دیوار کو چلنے کا حکم دیا اور یہ دیوار چلنے لگی، تبھی سے اس دیوار کو شاہ ولایت کا گھوڑا کہا جاتا ہے. اب میں آپ کی زندگی کے بارے میں کچھ بتانے جا رہا ہوں. امروہہ شہر ہمارے دیش میں بھارت کی سب سے ہی پرانی نقوی سادات بستیوں میں سے ایک ہے. 1190 کے بعد سے آپ امروہہ شہر میں رہ رہے ہیں. امروہہ شہر جو ہے ہمارے دیش کی سب سے پرانی نقوی سادات بستیوں میں سے ایک ہے. 1190 کے بعد سے آپ امروہہ شہر میں رہ رہے ہیں. آپ عراق کے ایک شہر واسط سے پاکستان ہوتے ہوئے امروہہ شریف پہنچے.
سید حسین شرف الدین شاہ ولایت نقوی 13ویں صدی کے ولی ہوئے ہیں۔ آپ امام علی الہادی نقوی کی 9ویں نسل میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام سید علی واسطی ہے۔ آپ کے بزرگ الواسط عراق سے بخارا جو ازبکستان میں پڑتا ہے، آپ وہاں چلے گئے تھے۔ وہاں سے بھی آپ کچھ عرصے بعد اس شریف چلے گئے۔ اس شریف کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے جس کو ساہدر کہا جاتا ہے۔ یہ پنجاب کا بڑا ہی پراچین شہر ہے۔ شاہ شرف الدین شاہ ولایت کی پیدائش وہیں پر ہوئی۔ ساہدر شریف میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کی شادی آپ کے ماموں جان کی بیٹی جن کا نام فاطمۃ الطاہرہ ہے آپ سے ہوئی، اور آپ جلال الدین سرخ پوش بخاری کی بیٹی ہیں۔ دادا شاہ ولایت آپ سلسلہ سہروردیہ سے ہیں۔ آپ اس سلسلے کے بڑے ہی کامل ولی ہوئے ہیں۔ اگر ہم یوں کہیں کہ آپ سہروردی سلسلے کے چراغ ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ آپ کو شریعت، طریقت، حقیقت کے پرچار کے لیے امروہہ شریف بھیجا گیا۔ آپ نے یہاں آ کر لوگوں میں دین کی روشنی پھیلائی، لوگوں کو شرف ایمان کیا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ آپ کی اولاد کے بارے میں اگر کچھ بتاتا چلوں کہ آپ کے ایک بیٹے سید میر علی نقوی جو میر عدل کے نام سے مشہور ہوئے، بادشاہ اکبر کے دربار کے جج رہے۔ آپ نے 1579 سے 1581 تک عدالت میں سیوا کی۔ آپ کا عدل و انصاف بڑا ہی مشہور تھا، اس لیے آپ کا جو نام ہے میر عدل ہوا۔ آپ سندھ کے گورنر بھی رہے کئی عرصے تک۔ سید دوست علی نقوی بھی آپ کے پریوار میں سے ہی ہیں، جنہوں نے نجیب آباد کے نواب نجیب الدولہ کے ساتھ مل کر پانی پت کی تیسری جنگ میں حصہ لیا اور شہادت حاصل ہوئی۔ آپ کو شہادت حاصل ہوئی۔ میں نجیب آباد شہر سے ہی رہنے والا ہوں، اور یہاں پر میں انشاءاللہ آپ کو نواب نجیب الدولہ کی مزار شریف کی بھی ایک ویڈیو ضرور بنا کر ڈالوں گا، تو بنے رہیں ہمارے ساتھ۔ ہم آپ کو یوں ہی درگاہ کی زیارت کرا رہے ہیں، ولیوں کے بارے میں انفارمیشن دے رہے ہیں۔ تو آپ کو یہ معلومات کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں آپ کو یہ جو سامنے جو درگاہ دکھا رہا ہوں، آپ کا نام ابدال شاہ دودہ دھاری، آپ شرف الدین شاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آخری مرید تھے، آخری شاگرد تھے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سامنے، میں سرکار کی کرامات بھی دکھاؤں گا جو عورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہیں۔ تو دھیان سے سنیں، سرکار کی کرامات بتاؤں گا میں۔ پہلے آپ زیارت کر لیجئے سرکار کے مزار شریف کی۔ میں آپ کو سرکار کی کرامات بتا دیتا ہوں۔ جس بھی عورت کو کوئی دودھ نہیں آتا، بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر دودھ نہیں آتا یا جانور کو دودھ نہیں آتا، تو وہ ان کے مزار شریف پر آئے، یہاں حاضر ہوئے اور آٹا گوندھ کر، مزار شریف پر آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر کھا لے۔ ایک بار اور دھیان سے سن لیں، مزار شریف پر آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر کھا لیں۔ اللہ کے رحم و فضل سے، کرم و فضل سے، سرکار کی دعاؤں سے اس کو دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے، دودھ آ جاتا ہے۔ تو یہ بڑی ہی فیمس کرامات ہے آپ کی۔ تو جو بھی اس پریشانی سے لوگ پریشان ہیں وہ یہاں پہ ضرور آئیں، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، تو ضرور آئیں اور آ کے آپ اپنی اس پریشانی سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو مزار شریف دکھا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ میں نے آپ کو کرامات بھی بتائی سرکار کی، اور یہ سرکار کے سب سے آخر کے شاگرد ہیں، آپ ہی کے برابر میں آپ کا مزار شریف ہے۔ ابدال شاہ دودہ دھاری کے نام سے آپ فیمس ہیں۔ تو یہاں پر اس مرض سے جو بھی لوگ پریشان ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو بھی پریشان ہیں، وہ یہاں پر آ سکتی ہیں۔ سرکار کے روضے پہ آ کر وہ آٹا گوندھ کر روٹی بنا کر کھا لیں، تو انشاءاللہ ان کو شفا حاصل ہو جاتی ہے، دودھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہنسی ہے تیرا دربار امام زمان، کوئی تجھ سا نہیں سرکار
امام ضامن جان قدموں پہ تیرے کیوں نہ نچھاور کر دے، جان قدموں پہ تیرے کیوں نہ نچھاور کر دے، جب ہے ہم تیرے نمک خوار امام ضامن، تیری معصومائے قمصانی زہرا کی طرح، تیری معصومائے قمصانی زہرا کی طرح ہے، تو ہی ہے در کیات امام ضامن، میں تو ادنا سا نمک خوار ہوں اسلام میں تو بھی، میں تو ادنا سا نمک خوار ہوں اسلام میں تو بھی، ہے ضمانت تیری درکار امام ضامن، موت نے حملہ کئی بار کیا تھا مجھ پر، موت نے حملہ کئی بار کیا تھا مجھ پر، تم بچا لے گئے ہر بار امام ضامن کا